اور والدین کی نافرمانی کی جا رہی، یہ دوسرے دور میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ رزق حلال میں وسعت نہیں رہی، ہر شخص پریشانی کے آثار اپنے چہرے پر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ ہر شخص کے دل میں دنیا کا تو خوف ہے، آخرت کی اس کے دل میں کوئی فکر نہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب اس کا عزیز چلا جائے، مگر خشیت الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے ہماری، یہ طرز عمل ہو گیا ہمارا، تو بتلاؤ دعائیں ہماری کیسے قبول کی جائیں؟ اس ایک دوسرے دور میں یہ صورتحال ہے کہ بے رحمی کا شکار ہے۔ قرآن بھی ہے، حدیث نبویہ کا نور بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے، دین کے ہوتے ہوئے لوگ بے رحمی کا شکار ہے، اسلام سے دور ہے، مسجدیں بے آباد ہیں۔ اس ایک دوسرے دور میں اللہ کا نیک بندہ وہی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہے۔ رب العالمین نے اس لیے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مبارکہ کا مفہوم سمجھیے، جو سجدوں کے لائق ہے، عبادتوں کے لائق ہے، تعریفات کے لائق ہے، کمالات کے لائق ہے، فضائل کے لائق ہے، کوئی اور ہستی نہیں، کوئی اور مقام و مرتبے والا نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ حکم ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے بعد ساتھ ہی منسلک متصل حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا حکم ارشاد فرمایا۔ بات سمجھا؟ اسلام نے ہمیں ہر بڑی شخصیت کے ادب و احترام کا حکم ارشاد فرمایا۔ والدین سے لے کر پیر و مرشد تک اور اساتذہ سے لے کر انبیاء تک، والدین، پیر و مرشد، اساتذہ کرام، یہ سب انبیاء تک سب کا ہے ادب و احترام۔ اور ادب و احترام کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ بڑی ہستی کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ادب و احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، ان سے حسن سلوک اور ادب کا حکم ارشاد فرمایا، تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، ادب کرو ان کا۔ والدین کے متعلق بھی فرمایا، اساتذہ کا بھی ادب ہمیں اسلام نے سکھایا، پیر و مرشد کا ادب بھی ہمیں اسلام نے سکھایا، انبیاء تک تمام بڑی ہستیوں کا، بزرگوں کا ادب ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ مگر ان ہستیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عبادت کا لفظ نہیں بولا۔ ادب ہے، عبادت نہیں ہے۔ اب عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت ہے ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے عبادت۔ یہ لفظ عبادت کا اطلاق ان ہستیوں پر نہیں ہوگا، ان کا ادب کیا جائے گا، عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادتوں کے لائق وہ میرا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ عبادت صرف اسی کی، انبیاء تک سب کا ادب ہے، اور ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے عبادت۔ وہ ہے عبادتوں کے لائق میرا اللہ۔ عبادتوں کے لائق کون ہے؟ ذرا واضح بلند بولو، عبادتوں کے لائق کون ہے؟ میرا اللہ۔ وہ میرا اللہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تک ہم نے سب کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ ان پر عبادت کا لفظ عبادت میں اطلاق نہیں کیا جائے گا، ادب و احترام کا لفظ بولا جائے گا، عبادت کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ عبادت ادب اور اطاعت کے آخری درجے کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین اور یہ کاملین، والدین، اساتذہ کا ادب کیا جاتا ہے، اور عبادت صرف میرے خدا کی کی جاتی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خاص اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ عبادت اس کی ہے، ادب والدین کا ہے، عبادت اس کی ہے، ادب اساتذہ کا ہے، عبادت میرے رب کی ہے، پیر و مرشد کا احترام ہے، ادب ہے، تعظیم ہے۔ فرمایا عبادت تو میری کرتے رہو، پیر و مرشد کا دامن تھامتے رہو، والدین کا ادب و احترام کر کے تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔